تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوئے، لیکن یہاں سے ابھی واپسی نہیں ہوئی تھی کہ حنین کا واقعہ پیش آ گیا۔ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حنین میں تشریف لے گئے، لمبا قصہ، بہت سارا مال غنیمت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، معاف کیا ہے۔ مکہ کے رہنے والوں کو صرف معاف نہیں کیا، آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے، ابھی وہ لوگ سامنے ہیں جنہوں نے ستایا تھا، سب کو معاف کیا ہے۔ کسی سے اپنا مکان واپس نہیں مانگا، کسی سے اپنی دکان واپس نہیں مانگی، کسی سے اپنا کھویا ہوا اپنی زمین واپس نہیں مانگی، کسی مہاجرین میں سے کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اب حنین کے اندر اللہ نے فتح دی، بعد میں بہت بڑی فتح، بڑا مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ حارث ابن ہشام کو۔ حارث ابن ہشام جو ابھی مسلمان ہوا تھا، ابو جہل کا بھائی تھا، آپ نے فرمایا 100 اونٹ اس کو دے دو۔ بلاؤ صفوان ابن امیہ کو۔ صفوان ابن امیہ وہ ہے جو ابھی مسلمان ہوا تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس نے عمیر ابن وہب کو تلوار زہر میں بجھا کر پھر بھیجا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ قتل کے لیے۔ یہ موجود، آپ نے فرمایا 100 اونٹ صفوان کو دے دو، 100 اونٹ حویتب ابن عزہ کو دے دو۔ یہ وہ آدمی ہے جب آپ 3 دن کے لیے تشریف لائے، مکہ خالی کر دیا، لیکن یہ باقی رہا کہ آپ کو میں 3 دن سے زیادہ مکے میں ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ یہ وہ بندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حویتب ابن عزہ کو 100 اونٹ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کو جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑا پریشان کیا تھا، ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی تھیں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے درد سر بنے تھے، نہ صرف معاف کیا ہے بلکہ 1-1 2-2 اونٹ نہیں 100 اونٹ دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دو، 40 اوقیہ سونا بھی دے دو۔ ابو سفیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیسی سخاوت ہے، یہ کیسا منظر ہے، یہ کون سا چیز، کیسا دین ہے۔ ہم وہ بندے ہیں جنہوں نے کوئی موقع تلاش کر کے نہیں چھوڑا، اور آج ان کا وقت آیا ہے تو یہ صرف معاف نہیں کر رہے، 100 اونٹ 40 اوقیہ سونا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا یزید بھی ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا 100 اونٹ اس کو بھی دے دو، 40 اوقیہ چاندی بھی اس کو دے دو۔ یا رسول اللہ میرا دوسرا بیٹا معاویہ بھی ساتھ ہے۔ فرمایا 100 اونٹ اس کو بھی دے دو، 40 اوقیہ چاندی 40 اوقیہ سونا بھی اس کو دے دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس بھی تشریف نہیں لے گئے، اتنی بڑی سخاوت فرمائی۔ کبھی اس بات کو سوچا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی آئی ہے، بیٹی، کون سی بیٹی؟ میدان حشر میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، نظریں جھکا لی جائیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی گزرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے جنت کی خاتون کی سردار حضرت فاطمہ، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر کے مشقت سے باندھی، غلام آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک غلام لینے کے لیے آئیں، کچھ نہیں دیا۔ بیٹی سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بیٹی کو نہیں دیا، گھر والوں کو نہیں دیا، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں چراغ نہیں جل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ادھار تیل لے کر اس دن چراغ جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی، ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے ساری عمر تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے۔ یہ دنیا اتنی حقیر ہے اور اتنی بے حیثیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو اس سے دور رکھا۔ نہیں چاہیے دنیا ہمیں۔ آج ہم دنیا کے چند ٹکوں کے لیے نمازیں چھوڑنا معمولی بات، جھوٹ بولنا معمولی بات، حرام حلال کو جانتے ہوئے حرام اختیار کرنا معمولی بات، کسی کا قرضہ لے کر واپس نہ کرنا کوئی بات نہیں آج ہمارے لیے۔ دنیا ایسی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے گویا کہ خدا اللہ نہیں، یہ دنیا ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا معبود ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ ہم نے دنیا کو اتنی حیثیت دے دی، اتنا سر کے اوپر مسلط کر لیا، اتنا دماغ کے اندر ڈال لیا کہ ہم اٹھتے ہیں تو دنیا، سوتے ہیں تو دنیا، اور خواب میں بھی نظر آتی ہے تو دنیا۔ دنیا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بے حیثیت چیزیں ہیں، کوئی ساتھ لے کر نہیں گیا ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا قارون کے ساتھ گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس بدبخت نے کہا کہ آپ دنیا لینے کے لیے، فرمایا اس کے سر پر رکھ دو۔ قارون کے ساتھ گئی، فرعون کے ساتھ نہیں گئی، نمرود کے ساتھ نہیں گئی، بڑے بڑے شیاطین کے ساتھ نہیں گئی، کسی دنیا دار کے ساتھ دنیا نہیں گئی، پڑی رہے گی یہاں۔
اس دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرنا، اس دنیا کی وجہ سے قبر کو برباد کرنا، اس دنیا کی وجہ سے اپنی پرصراط کی زندگی کو برباد کرنا، یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں، یہ انسانیت نہیں۔ تھوڑا سا اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں، تھوڑا سا دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں کو، تاکہ دین پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو، دین سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو، اور دین پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے۔